تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN کے ناظرین، الحمدللہ روز جمعہ ہے، جمعہ کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور الحمدللہ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ الحمدللہ ہمارا جو اسلامک سال ہے، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سال ہمیں عافیتوں اور آسانیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آزمائشوں سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو پچھلے سال ہم سے گناہ ہوئے ہیں اپنے کرم سے اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ اس پورے سال کو گزارنا بھی ہے۔ آج پہلا دن ہے، بڑی برکتوں والا یہ مبارک مہینہ ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، تو بڑی عظمتوں اور رفعتوں والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام یہ مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اور بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی رفعتوں والا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں بہت سارے واقعات بالخصوص عاشورہ کے دن رونما ہوئے۔ انہی میں سے ایک بڑا ہی اہم واقعہ جو ہر مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے، واقعہ کربلا ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا آپ کے رفقا کے ساتھ، آپ کے بھائیوں کے ساتھ، آپ کے بھتیجوں بھانجوں کے ساتھ، اور دیگر آپ کے جانثاران کے ساتھ جو ایک معاملہ ہوا، ایک معرکہ ہوا، اور 22,000 کا ایک طرف لشکر ہے اور ایک طرف یہ 72 یا 82 تقریباً جو ہے اشخاص ہیں، اور جو معاملہ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ ابھی تو اس محرم اسٹارٹ ہوا ہے، ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بھی آپ کو بیان کریں گے، ان کی سیرت بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک محرم الحرام کو اسلام کی بڑی ہی عظیم شخصیت، بہت عظیم رتبہ پانے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر تو شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے۔ بہت سارے فضائل ان کے سیرت میں ملتے ہیں۔ اللہ پاک نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس شخصیت نے آدھی دنیا پر حکومت کی اور نظام دیا، اسلام کا نظام دیا، اور ان کے زمانے میں جو رعب تھا، دبدبہ تھا، اللہ پاک نے بہت بڑا مرتبہ دیا۔ انشاءاللہ ان کی سیرت کو بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ماشاءاللہ کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہیں، مہمان ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے کیف بھائی، خوش آمدید کہوں گا کیف بھائی آپ کو، مرحبا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ کڈس FGN چینل کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، بچوں کے پروگرام جو ہوتے ہیں FGN چینل پر آپ ہی سنبھالتے ہیں اس کو۔ آج تشریف لائیں انشاءاللہ، ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے مظفر بھائی، ان کو تو آپ کنٹینیو دیکھتے ہیں، آج پھر تشریف لائیں انشاءاللہ، ان سے بھی ہم بہت ساری گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی بہت پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے ہمارے الطاف بھائی بھی ہیں۔ الطاف بھائی سے بھی انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ الطاف بھائی سے آپ فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وقت مناسب پر آپ کی فرمائشوں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے بلا تاخیر پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے پاکیزہ کلام سے کریں گے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب
العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، تلاوت قرآن کریم آپ نے سنی. اللہ پاک تلاوت قرآن کریم کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، قرآن پاک کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. تو پروگرام میں آخر تک ساتھ میں رہیے گا انشاءاللہ. ایک کلام کو شامل کریں گے، پھر ہم ٹاپک کی جانب پڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میں تو پنجے تنجے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنجے کا غلام ہوں. میں فقیر خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. مجھے عشق گئے تو خدا سے گئے، مجھے عشق گئے تو رسول سے، یہ کرم گئے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے. مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کر، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. مجھے عشق گئے تو خدا سے گئے،
حسن سے کہ مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق سارے چمن سے ہے میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جگہ عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات گئے میرے سامنے وہی ذات ہے ہوگی جن کو شیر خدا تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میرا شیر کیا میرا ذکر کیا میری بات کیا میری ان کے سبب سے ہے میرا شعر ان کے ادب سے ہے میرا ذکر ان کے ادب سے ہے میری فکر ان کے طفیل سے کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو مرتبت کا بھی حق ادا میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر بینوا میری حیثیت ہی بھلا گئے کیا ہو گئے بادشاہوں کے بادشاہ میں گو ان کے در کا بس ایک گدا میرا پنجے تن سے گئے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور اس غلامی پر الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم غلام بھی ہیں تو پنجتن پاک کے ہیں. ہم غلام ہیں
تو نبی پاک کے غلام ہیں، ہم غلام ہیں تو مولا علی کے ہیں، ہم غلام ہیں تو حضرت فاطمہ کے ہیں، ہم غلام ہیں تو امام حسن کے ہیں، ہم غلام ہیں تو امام حسین کے ہیں۔ الحمدللہ ہم پنجتنی ہیں، پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، اور سنی جو ہیں الحمدللہ وہ پنجتن پاک یہ تو ہمارے نزدیک ہیں ہی، سبحان اللہ، ہمارے ایک اور پنجتن ہے، جی ہاں، ہم دو پنجتن کو ماننے والے ہیں۔ دوسرے جو پنجتن ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ پنج تن مطلب ہوتا ہے 5 تن، 5 جسم، 5 ذاتیں۔ تو سبحان اللہ ہمیں نسبتیں ملی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہے کہ کا کرم ہے اللہ پاک کا، کہ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے بھی ماننے والے ہیں۔ اسی نسبت سے انشاءاللہ الرحمن دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ انشاءاللہ مزید بھی آپ کو بہت سارے کلام سنائیں گے، ابھی تو پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے، آپ مزید جلدی جلدی ہمیں فرمائشیں بھیج دیجئے، یوٹیوب پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ وائس اگر اپنی بھیجیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اسلامی بہنیں وائس نہ بھیج کر اسلامی بہنیں ٹیکسٹ کر دیں، یا گھر کی کسی فرد کے ذریعے سے، مرد ہیں یا گھر کے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، تو ان کی آپ وائس بھیجنا چاہیں تو وہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم پروگرام میں آپ کی وائس کو، آپ کے میسیجز کو، آپ کی فرمائشوں کو انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں جس عظیم شخصیت کی، اور میں نے شروع کے اندر آپ کو کچھ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم بندے کا آج یوم عرس ہے، یوم شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی سارے اوصاف سے، اتنی ساری خصوصیات سے نوازا ہے، سبحان اللہ، کہ ہم اس کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، غیظ المنافقین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں جو مقام ہے، مسلمان تو آپ کے مقام کو تسلیم کرتے ہی کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ اور اس وقت کی جو پاورفل طاقتیں تھیں، کیسر و کسریٰ، کہ جن سے لوگ تھر تھراتے تھے، وہ لوگ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک زمانہ خلافت میں جو عظیم کارنامے انجام دیے اور جو مثالیں آپ نے قائم کی ہے، وہ قیامت تک بھلائی نہیں جا سکتی ہیں۔ اور یقیناً ایک پورا باب ہے، ایک الگ چیپٹر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ہر گوشے پر کلام کرنے جائیں تو ہمیں ایک ایک پروگرام الگ سے کرنا پڑے، تب بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے مکمل 2 جلدیں جو ہے نا وہ لکھی، آپ کو ہمیں امت کو عطا فرمائی ہے۔ 2 جلدیں موٹی موٹی، سمجھیے کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، سیرت فاروق اعظم کے نام سے، فیضان فاروق اعظم، ضخیم کتابیں ہیں، اور بہت کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم آج بطور خاص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اوصاف میں سے ایک بڑا ہی پیارا وصف، وہ ہے عشق رسول۔ فاروق اعظم کا عشق رسول کے ساتھ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات تھے، انشاءاللہ آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس کی برکتیں آپ پائیے گا۔ شروع کرتے ہیں مظفر بھائی سے۔ مظفر بھائی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یقیناً نبی پاک کے بہت بڑے عاشق، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ آپ عاشقوں کے بھی امام ہیں، عاشقوں کے بھی سردار ہیں۔ اور ایک عاشق کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے معشوق کی، اپنے محبوب کی کسی بھی پریشانی کو وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اگر اس کا محبوب کبھی غمزدہ ہو جائے، کبھی کسی فکر میں ہو، کبھی کسی ٹینشن میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، میں دنیا کی مثال دوں تو مطلب عاشق جو ہے نا، وہ اس کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میرا محبوب، میرا معشوق جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچ جائے، لیکن میرے محبوب کو، میرے معشوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس معاملے میں کیسے تھے، کچھ اگر آپ ان کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تو بہت بڑی شان ہے۔ دیگر جتنے بھی صحابہ تھے جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ملا، آپ کے جلوے کو دیکھنے کا موقع ملا، آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، سبحان اللہ،
سب کے اندر عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اور یہ انداز تھا کہ ایک دو صحابی جو تھے ان کا واقعہ ہے کہ ان کو لوگوں نے قید کر لیا اور ان کی جان کے در پہ ہوئے. اور پھر کسی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں آزاد کر دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام تمام کر دیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو انہوں نے تڑپ کر جو ہے جواب دیا تھا، جس کو ایک شاعر نے بیان کیا کہ مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر، مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر، یہ سر کٹ جائے اور تیرا سراپا اس کو ٹھکرائے، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ایک کانٹا بھی ان کے پاؤں کے تلوے میں چبھ جائے. کیا بات ہے، واہ. میری جان قربان ہو جائے یہ گوارا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے اقدس میں قدم ناز میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے نا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. سبحان تو یہ عاشقوں کا انداز تھا. صحابہ کرام نے اس کی مثالیں قائم کی، اور صحابہ کرام میں جو افضل مرتبے پر ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد جن کا مقام ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے عشق رسول کا کون اندازہ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں کچھ غم کی کیفیت میں غمگین ہیں، کچھ غم کی کیفیت ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کی طبیعت کے اندر جو ایک جلال جو تھا اور ایسا ان کا رعب تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایسا ادب و احترام کرتے تھے کہ باوجود یہ رعب و جلال کے نہ کبھی بھی سرکار کی بارگاہ میں نہ آپ نے آواز بلند کی، نہ بغیر اجازت کوئی کام کیا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بھی نہ کسی خادم کو بھیجا آپ نے کہ جاؤ اجازت طلب کرو کہ عمر جو ہے حاضر ہونا چاہتا ہے. اچھا، وہ کیفیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ پہلی بار خادم آیا، ذکر کیا، لیکن اجازت نہیں ملی. اچھا، اجازت نہیں ملی. واپس آ کے کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اجازت نہیں ملی. کوئی اس پر جو ہے نا کوئی ناراضگی نہیں کہ مطلب میں اتنا بڑا جو ہے اتنی میرا ایک مقام ہے اور سرکار نے جو ہے میں ملنا چاہ رہا ہوں تو اجازت نہیں. ایک دم غلامی اور ایک دم عاجزی والی بھی کیفیات ہوتی تھی. اب دوبارہ آپ نے کچھ دیر کے بعد بھیجا، پھر جواب نہیں ملا، پھر اجازت نہیں ملی، تیسری بار آپ نے بھیجا، پھر بعد میں خادم نے آ کر کہا کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے، آپ آ جائیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دل جوئی کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں کروں تاکہ آپ مانوس ہو جائیں. سبحان اللہ. آپ کو انس پہنچانے کے لیے، آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے، آپ کے اس تبسم چہرے پر اس تبسم کو دیکھنے کے لیے کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. تو آقا میں وہ دیکھنے کے لیے اور آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو پھر عرض گزار ہوتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم قریش میں تھے تو ہم جو ہے نا وہ عورتوں پر غالب تھے، یعنی ایک ہمارا کنٹرول تھا. لیکن اب جو یہاں آ گئے ہیں تو ایسی قوم سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جن پر عورتیں غالب ہیں. ایک آپ نے ایک پسندیدہ اور ایک تھوڑا ایک مزاحیہ والا جو انداز کے جس میں مزہ آئے، مسکراہٹ آئے، ایک بات یہ پیش کی کہ ہم جہاں تھے اہل قریش میں تو ہم تو غالب ہوا کرتے تھے، ہم سردار ہوتے تھے، عورتوں پر غالب تھے. لیکن اب جب یہاں آئے نا تو ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عورتیں غالب ہیں ان کے اوپر. تو اب یہ بات سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک پر تبسم آیا. یعنی آپ کی یہ بات سن کر جو آپ بیان فرما رہے ہیں ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے. جی. نبی پاک کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ. سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. واہ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مسکراہٹ کا یہ انداز ہوتا تھا سبحان اللہ. کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوئی سے کچھ سل رہی تھی اور چراغ بھی جل رہا تھا. ہمارے آقا تشریف لائے، اچانک وہ چراغ بجھ گیا اور کاشان اقدس میں جو ہے اندھیرا ہو گیا.
لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا سبحان تو آپ کے مبارک دندان جو ظاہر ہوئے ان سے نور کی ایسی شعائیں نکلی، ایسی روشنی نکلی کہ وہ پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور آپ کو آپ کی گم شدہ سوئی جو ہے نا وہ بھی مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، واہ، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم جو ہے ماشاء اللہ۔ پھر عرض کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے حضرت حفصہ سے، حفصہ جو ہے حضرت حفصہ ام المومنین ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، آپ کی شہزادی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی اور ام المومنین ہیں، جی، تو آپ ان سے گفتگو کر کے آئے تھے۔ آپ بتاتے ہیں کہ میں ان کے آپ جو ہے میں نے جو ہے حفصہ سے بات کی ہے کہ تم اپنے ساتھ والی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر کبھی رشک نہ کرنا، کیونکہ وہ تم سے زیادہ حسین اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زوجہ ہیں، یعنی ان سے زیادہ رشک یہ نہیں کرنا کہ یہ کیوں ہے، اتنا مرتبہ کیوں ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اتنا کیوں ہے، جی، تو ان کے برابر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دی۔ سبحان اللہ، یہ ایک پسندیدہ گفتگو، ایک جی، نفسیات کو اور مطلب ایک سامنے والے کی جو سائیکولوجی ہے یا وہ کس بات سے خوش ہوگا یہ پہچاننا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا فن ہے کہ گفتگو کے اندر ہم ایسی گفتگو کریں کہ سامنے والے کو وہ چیز اچھی لگے۔ تو ایک غم کی کیفیت تھی، تو اس کو دور کرنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی جستجو فرما رہے کہ یہ غمگین ہونے والے کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کے سردار ہے، یہ ہمارے آقا ہیں، تو یہ ان کا غم ہم سے نہیں برداشت ہو سکتا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس طرح سے انہوں نے دل جوئی کی کوشش کی، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو الحمدللہ تبسم آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انداز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور دست اقدس کو پکڑے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے بعد میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، میری جان کے بعد آپ ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اچھا یہ اتنے پر ہی بس نہیں کرنا چاہیے، ناظرین بھی سوچے کہ ہاں یہ تو بہت بڑا لیول ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سمجھایا ہے، ایسی فاروق اعظم کے لیے نہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک آپ نے نظام دیا، ایک ضابطہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے عمر، ابھی تمہاری محبت کامل نہیں ہوئی، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبت، میرا ایمان کب کامل ہوگا؟ اللہ تو اکبر، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تب تمہارا ایمان کامل ہوگا، سبحان اللہ، تب تمہاری محبت کامل ہوگی۔ واہ واہ، اب یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیر نہیں لگائی، اچھا میں سوچوں گا، رات بھر کی مہلت دیجئے، ایک ہفتے کی مہلت دیجئے، سوچوں گا، جواب دوں گا۔ جیسے ہی پتہ لگا آپ فوراً کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو اسی کو بتایا گیا، کسی نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اور جن کو یہ صفت حاصل ہو گئی تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ اور اسی شعر کو اگر جس کو یہ حاصل نہیں ہوا وہ اس طرح سے کہہ لے کہ محمد ہو متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے، آمین، اور آمین، ہر چیز سے، ماں باپ سے، اولاد سے، جان سے بھی زیادہ سرکار کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آمین آمین۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ بالکل ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں، تمام مخلوق میں ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، تب جا کے ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں دکھا دیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی، پھر نبی پاک نے جو تربیت فرمائی تو اس پر جو مزید انہوں نے جواب دیے اور یہ بات ارشاد فرما دی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. جب کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو یقیناً ہر مومن کا یہی انداز ہونا چاہیے، اس کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر اور سب سے زیادہ محبت کرے. مزید بھی ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عشق رسول پر اور آپ کا جو انداز تھا نبی پاک کے ساتھ اس کو بیان کریں گے، لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے اگر کیف بھائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اگر آپ مختصر تعارف بیان فرما دیں کہ آپ ہیں کون. یقیناً ویسے تو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاج تعارف نہیں ہیں، بہت بڑا مقام ہے، لیکن اپنے اس پروگرام کو بابرکت بنانے کے لیے میں چاہوں گا کہ ان کا کچھ تعارف بھی اگر آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی جیسا آپ نے لفظ استعمال فرمایا نا، جملہ جی کہ آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ بات حق ہے، سچ ہے، کیونکہ کہیں بھی کسی بھی جگہ یا یہ نام لیا جاتا ہے جی یا لکھا جاتا ہے، جب آتا ہے نا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے، اور یوں نہیں ہوتا کہ ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں نعرہ حیدری، تو ہونا بھی چاہیے جب صحابہ کا ذکر چلے تو سب کا ہی ذکر چلے، تو نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو ایک طاقت اور یہ ایک جذبات محسوس ہوتے ہیں کہ ہاں دم ہے حضرت علی کا نام لینے میں. تو اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب یہ نام آتا ہے عمر بن خطاب واہ واہ. رضی اللہ عنہ، تو دل بھی جگمگانے لگتا ہے اور اس میں بھی جوش آ جاتا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. تو ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی ماننے والے ہیں. الحمدللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین اور علی بھائی، تعارف تو میں مختصر عرض کرنا چاہوں گا، اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین. خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہ نام عمر ہے، اور آپ کا جو نام تھا یہ زمانہ جاہلیت میں بھی نام عمر تھا، اور اب بھی نام ان کا عمر ہی ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے. سبحان اللہ. کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کا زمین پر نام عمر ہے اور آسمانوں میں نام فاروق ہے. اچھا جی، کیا بات ہے، اور جنت میں آپ کا ایک نام اور ہے. کیا بات ہے. اب دیکھیں علی بھائی، ویسے یہ عرب میں یہ بات مشہور ہے کہ جو چیز جتنی مقبول اور اچھی ہوتی ہے اور جتنی فضیلت والی ہوتی ہے اس کے نام زیادہ تر اس کے زیادہ ہوتے ہیں، اکثر زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہ زمین پر عمر، آسمانوں پہ فاروق، اور جنت میں آپ کا جو نام ہوگا وہ سراج ہوگا. سبحان اللہ. سراج کہتے ہیں روشن کرنے والے کو. کیا بات ہے. تو آپ روشن کرنے والے بھی ہیں، تو آپ کا جو نام ہوگا جنت میں وہ سراج ہوگا. فتنوں کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا نا آپ کے دور میں، کسی کو مجال نہیں تھی کہ فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے کوئی فتنہ کھڑا کرے، اور یعنی ایک دبدبہ تھا آپ کا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اکثر آپ کا وقت بیتا کرتا تھا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب مشورہ فرمایا کرتے کسی اہم کام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے درمیان مشورہ فرماتے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ساتھ رکھتے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مشورہ بھی طلب فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو مشورہ دیا کرتے تھے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کئی مرتبہ اس پر اتفاق رائے بھی پیش کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلاتے تھے. پھر دیکھا بھی یہ جاتا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو مشورہ دیا کرتے تھے اس مشورے میں خیر ہوتی تھی اور اسلام کو فائدہ ملتا تھا. مزید آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مارکے میں بھی ساتھ کھڑے رہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرتے رہے اور نثار کرتے رہے. مزید آگے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب خلافت کے معاملات سامنے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مقرر فرمایا. اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 10 سال 6 ماہ خلافت فرمائی، اور اس دور میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین حق کو دنیا میں سرشار کیا اور اس کو پھیلانے کے لیے خوب کوشش کی،
اور اسلام کو فروغ ان کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے ملا. اسلام کو ترتیب انہوں نے اچھے انداز سے دیا اور مزید آگے کی جانب انہوں نے سفر اختیار کیے. سبحان اللہ. تو جہاں جہاں گئے وہاں اسلام کا پرچم آپ نے پھیلایا. اور اس آپ کے کے بعد مبارک دور میں جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ اسلام آدھی دنیا تک پہنچ چکا تھا. جی جی. اتنا بڑا یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین ایک لقب جو ابھی کچھ لقب کی بات چل رہی تھی نا, آپ مراد رسول بھی ہیں. جی جی مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے آپ کو حاصل کیا ہے, آپ کو مانگا ہے. نبی پاک نے دعا کی تھی. ایک تو ہوتا ہے مرید علی بھائی, مرید تو خود چل کر آتا ہے, اور ایک ہوتا ہے مراد, ایک ہوتی ہے مراد. تو مراد کو طلب کیا جاتا ہے. اس میں مراد میں ایک قسم یہ بھی آتی ہے کہ شدت سے بھی طلب کیا جاتا ہے, کہ بڑی آس سے مانگا جاتا ہے کہ یہ مل جائے. تو یہ مراد رسول ہے ماشاء اللہ الکریم. اور علی بھائی یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی جو عمر مبارک ہے نا, وہ بھی آپ سنیں گے تو مطلب اچھا لگے گا, سنا ہی ہوگا ظاہر ہے, ناظرین بھی سنیں گے تو اچھا لگے گا ان کو, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سالہ تھی. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو عمر مبارک تھی وہ بھی 63 سالہ ہوئی. کیا بات ہے. اس کے بعد میں ایک شخص نے, بدبخت نے, آپ رضی اللہ عنہ کو بحالت نماز میں پیچھے سے نقصان پہنچایا اور آپ شہید ہوئے. اور آپ کو ایک مبارک جگہ ملی. وہ جگہ کیا ملی؟ آپ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو آپ کو جو جگہ ملی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب میں, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کو وہ جگہ مبارک ملی. وہاں پر آپ مدفون ہوئے. کیا بات ہے. نبی پاک کے پہلو میں صدیق اکبر, ان کے پاس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تو اس طرح یعنی آپ دیکھیں تو سچے عاشق رسول آپ, اور آپ کا عشق رسول ایسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ساتھ میں رہے, نبی پاک کے ساتھ معرکوں میں شرکت کی, نبی پاک کے مشوروں میں شرکت کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اب بہت ساتھ رہے, بہت ساتھ دیا نبی پاک کا. اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آرام فرمائے. اور قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں کہ اس انداز سے اٹھیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے, دوسری جانب فاروق اعظم ہوں گے. اس شان کے ساتھ یہ میدان محشر میں تشریف لائیں گے, اور کیا جلوہ ہوگا ایک سچے عاشق رسول کا, ایک دیکھنے والا ہوگا. لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, اور یہ نبی پاک کے دامن کو تھامے ہوئے وہاں پر میدان محشر میں چلتے چلے آ رہے ہوں گے. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں ان کے عشق رسول کا صدقہ نصیب فرمائے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ, بہت ہی, چونکہ ہم ان کے عشق رسول کی خاص طور پر بات کرنے ہیں تو تعارف بھی آپ نے سنا, اور عشق رسول کی مزید اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزید عشق رسول اگر آپ بیان فرمائیں مظفر بھائی کے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو غلام بھی کہتے تھے نا نبی پاک کا. یعنی جو آپ نے بیان کیا کہ آپ دامن اسلام سے وابستہ ہونے سے پہلے آپ کی عرب میں ایک اہمیت تھی نا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت تھی, اور آپ سردار تھے قوم کے. جی ہاں, آپ کو مطلب اسلام سے پہلے ہی آپ ایک دبدبا تھا, روب تھا, لیکن سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے. نہ آپ نے یہ دیکھا کہ میری سرداری کا کیا ہوگا, میرے نام کا کیا ہوگا, میرے مقام کا کیا ہوگا, سب کچھ چھوڑ کر نبی پاک کے غلام بن گئے. کیا کہیں گے؟ جی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کا غلام ہونے پر جو ہے بڑا فخر تھا, اور آپ اس چیز کو پیش بھی کیا کرتے تھے. اور عشق رسول بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ اکثر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے نا آپ کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے تھے, رویا کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑا پسند فرمایا ہے کہ میں جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو ہے کہلایا جاؤں. تو عشق رسول میں کئی ایسے آپ کے واقعات ہیں کہ الحمدللہ عز و جل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو دیکھ کر نا کوئی مثال نہیں ملتی. بلکہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی بھی غلامی اور ان کی بھی محبت, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے آپ کی, اور تو آپ کے سے وابستہ ہر چیز سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت. سبحان, ہونا بھی یہ چاہیے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے وابستہ ہر چیز سے محبت کرتا ہے. اب یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم جو ہے فرمائی ہے, ارشاد فرمائی ہے. تو اب وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہر سے بھی اس لیے محبت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جائے ولادت ہے, شہر ولادت ہے,
اسی طرح حجر اسود کو دیکھ کر آپ نے ایک بار فرمایا کہ اے حجر اسود تو اگرچہ جنتی پتھر ہے اور تجھے لوگ چومتے ہیں، جنت سے آیا ہوا ہے، بڑی تیری فضیلت ہے، لیکن میں تجھے جو چومتا ہوں نا وہ صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، سبحان میرے آقا نے چوما ہے، اسی لیے میں تجھے چومتا ہوں. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ نہ دیتے تو میں بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا. یہ انداز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اچھا، آپ کے جو اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، ان سے ایسی محبت کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ایک موقع پر کپڑا وغیرہ جو ہے تقسیم کیا گیا، جو مال غنیمت آتا تھا، جو چیزیں آتی تھی نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں الحمدللہ فتوحات بھی بہت ہوئی، جی. مال غنیمت بھی کثرت سے آنے لگا، اور ایسا پیارا نظام تھا اسلام کا. آج جو کچھ کوئی کماتا ہے تو اس کی جو بھی آمدنی ہے اس کی ذاتی اپنی کمائی ہوتی ہے، اس کو وہی وہ ملتا ہے. کمپنی آج بڑا کوئی فائدہ کر رہی ہو تو اس کا سارا حصہ جو ہے وہ کام کرنے والوں کو نہیں ملتا، ان کو اپنی سیلری جو کچھ اپنا لمیٹڈ ہے وہی چیز ملتی ہے. لیکن اسلام کا کیسا نظام تھا، اگر خزانہ بھی آ رہا ہوتا تو وہ خزانہ بھی حصہ دیکھ دیکھ کر نا لوگوں میں بھی تقسیم کیا جاتا تھا. صحیح. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بار مسجد نبوی شریف میں جو نا خزانے کے انبار لگ گئے، ڈھیر لگا دیے گئے، اپنے چٹائیاں بچھوائی، اس کے اوپر خزانے لا کر رکھے گئے، درہم و دینار رکھے گئے. تو اب جو ہے سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرما ہوئے کھڑے ہوئے، اور آپ نے کہا کہ مجھے میرا حصہ ساروں کو دیا جا رہا ہے، میرا حصہ دیا جائے. آپ نے ان کی فضیلت کا بھی اعتراف کیا اور 1000 درہم جو ہے ان کو پیش کیے. درہم یعنی چاندی کے سکے. چاندی کے سکے 1000 درہم پیش کیے. اب اس کے بعد جو ہے دیگر اور بھی جو حضرات اٹھے، حضرت امام حسین اٹھے، ان کو بھی 1000 درہم پیش کیے گئے. اب آپ کے جو شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی اٹھے اور عرض کی کہ مجھے بھی اس کا حصہ ملے. تو آپ کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 500 درہم عطا کیے. کیا بات ہے. یہ حضرات کو پہلے جو 1000 درہم ملے، اور جو اپنے بیٹے آ رہے ہیں ان کو 500 درہم. حالانکہ یہ عمر میں بھی بڑے ہیں ان حضرات سے، جی. حضرت عبداللہ بن عمر جی ان سے عمر کے اندر بھی بڑے تھے. اور انہوں نے عرض بھی کیا کہ میں جب یہ حضرات جو ہے ابھی کم سنی کے عالم میں تھے، میں اس وقت سے سرکار کے ساتھ ہوں. جی. میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکوں میں شریک ہوا ہوں، میں نے سفر کیے ہیں، تو مجھے یہ کم کیوں مل رہا ہے؟ مطلب ان کو زیادہ اور مجھے ان کے برابر کیوں نہیں مل رہا ہے؟ صحیح. اچھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول اور عشق اہل بیت جو تھا نا وہ جوش مارنے لگا. آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو میں ان کے برابر تم کو دوں گا میں ان کے برابر، لیکن پہلے یہ تم یہ کرو کہ ان کے جو والد ہیں نا ان کے جیسے والد کو لے کر آؤ. ہاں ہاں ہاں. ان کی جو والدہ ہے نا ویسی والدہ لے کر آؤ. ان کی جو نانی ہے ویسی نانی لے کر آؤ. ان کی جو دادی ہے ویسی دادی. ان کے جو چچا ہے ویسے چچا لے کر آؤ. ان کے جو نانا ہے ویسے نانا لے کر آؤ. ان کی جو خالہ ہے ویسی خالہ لے کر آؤ، تو پھر ان کے برابر تم کو دوں گا. اور پھر آپ فرمانے لگے ان کے بابا کون ہے جانتے ہو؟ حیدر کرار ہیں، مولا علی مشکل کشا ہے. ان کی والدہ کون ہے؟ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ. سبحان اللہ. ان کے جو نانا ہے وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی جو نانی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے جو ماموں ہے وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں. اسی طرح ان کے جو چچا ہیں وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب جو ہے. یہ ایسی حضرات ہے، ایسی شخصیات ہے، ان کا ایسا گھرانہ ہے تو اس لیے ان کو دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ عز و جل یہ انداز جو ہے وہ صحابہ کرام. اور یہ اس واقعے سے یعنی یقیناً یہاں پر ایک ان کی محبت کا بھی اندازہ، اور آپ وہ لوگ جو معاذ اللہ رب العالمین اس دور کے اندر صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے آپس میں بنتی نہیں تھی، ان کے معاملات تھے، اور فاروق اعظم نے مولا علی کو برطرف کر دیا، ان کو خلافت نہیں دی، اور اس طرح کی جو معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اس واقعے کو آپ دیکھیں، اب جس فاروق اعظم کا ان کے بیٹوں کا اس وقت، حالانکہ حضرت سیدنا امام حسن امام حسین جوان نہیں تھے، آپ اس وقت بھی چھوٹے ہی تھے. آپ اگر غور کریں گے نا فاروق اعظم کے دور میں آپ کی عمر کم ہی تھی ان حضرات کی، بہت جوان بھی شاید اس وقت نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ ان سے محبت کا اتنا عالم ہے. جب ان کو اتنا نواز رہے ہیں، ان کو اتنا دے رہے ہیں، تو ان کے والد کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہوگا. تو یوں ان حضرات کی محبتیں تھیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت اس لیے تو ان سے محبت کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا یہ خاصہ ہے.
اور یہ آپ یقین مانیے ہمارے حق ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے. آپ دیکھیں گے اس دور میں کچھ فرقے ایسے ہیں، کچھ لوگوں نے ایسا کیا جنہوں نے صرف صحابہ کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. کچھ نے اہل بیت کو لے لیا تو صحابہ کو چھوڑ دیا. کچھ نے صحابہ اہل بیت دونوں کو مانا لیکن اولیاء کرام کو چھوڑ دیا. کچھ نے جناب صحابہ کو مانا اہل بیت کو ہی مانا لیکن معذرت نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کر دی. نبی پاک کے حوالے سے کہہ دیا کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، نبی پاک کا علم تو جانوروں کی طرح ہے، پاگلوں کی طرح ہے، اس طرح کی باتیں کر دی. اور ہم اہل سنت الحمدللہ نبی پاک کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح مانتے ہیں. ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کا احترام کرتے ہیں، ہم اولیاء کاملین کا احترام کرتے ہیں، سارے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. اس لیے الحمدللہ ہم حق پر ہیں. اور یہی ہمیں سند کے لیے کافی ہے کہ ہم ان حضرات سے محبت کرتے ہیں. یہی قیامت کے دن نبی پاک کی بارگاہ میں ہم سے ہماری سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے، اور نبی پاک انشاءاللہ ہمیں اپنے پیچھے پیچھے جنت کی طرف لے کر چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ محبتیں ہیں جو دنیا کے اندر بھی کامیابی آئیں گی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کروائیں گی. بڑا زبردست ٹاپک چل رہا ہے، مزید اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھنا چاہوں گا. ہمارے ناظرین امید ہے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہوں گے اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. شروع کرتے ہیں ناظرین کی فرمائشوں کو. اور سب سے پہلے تنظیم خان ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے گا. حسین تجھے زمانہ سلام کہتا ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو، خیر مبارک. ہجری سن 1447 مبارک ہو. اللہ پاک اس سال ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ مبارک. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، یہ کلام ہے. ساحل بھائی ہے، میں گجرات راجکوٹ سے ہوں. آپ کا FGN چینل بہت اچھا ہے، مجھے یہ نعت شریف سنا دیجئے. اے میرے حسین تجھے سلام. جمعہ مبارک، خیر مبارک. ٹھیک ہے. بنت حسین اتاریہ، یہ کلام سنا دیجئے. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد. ٹھیک ہے. نہال احمد انصاری السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی امام حسین کی شان میں کوئی منقبت سنائیے. انشاءاللہ سناتے ہیں. اسی طریقے سے مجاہد اشرفی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنائیے. جس کے صدقے میں بخشے جائیں گے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے. ماشاءاللہ. انس اشرفی بھائی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے طیبہ والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ کلام سنائیے. بنت عبدالقدیر، مجھے یہ کلام سنا دیجئے. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ مزید شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا چینل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، میری امی اور سب گھر والے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. برائے کرم در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور اسی طریقے سے محمد نور الدین قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FGN ٹیم کو جمعہ مبارک ہو. اے صبا مصطفیٰ سے یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. اسرار بھائی ہیں، کعبہ دکھا دے مولا. بہت سارے کلاموں کی فرمائشیں ہیں اور شاید سب ہم نہ سنا پائیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ کلاموں کو شامل کریں گے. تو آئیے شامل کرتے ہیں. جی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگانا، میری قبر جگمگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے
ہے وہ خوشتر ایریاں آدی سے شمس و قمر سے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جن کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں آدی سے شمس و قمر سے رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے جلال قوبۂ خضرا سلام کہتا ہے چمن کا غیر گل گلچا سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے شان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کو دھوکے سے پہ بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اللہ 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 ہر آنکھ جاگتی ہے کعبہ دکھا دے مولا حسرت پکارتی ہے کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کی وہ پیغیری میں رکھتے مجھے مجھ کو
محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. اللہ سبحان اللہ. واہ، بہت سارے کلاموں کو سنایا آپ ماشاء اللہ، بہت سارے کلام شامل کیے. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. اور ہمارے پروگرام کی خاصیت الحمدللہ ہم بہت سارے کلام بھی شامل کرتے ہیں، آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو یہ پروگرام کنٹینیو دیکھا کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ پسند بھی کرتے ہیں پروگرام کو اور دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ آپ کی فرمائشوں اور آپ کے کالز، آپ کے میسیجز سے اس کا اندازہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو شاد رکھے، آپ کو اللہ آباد رکھے، اللہ دونوں جہاں میں آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی پریشانی اللہ دور فرمائے، اللہ آپ کے دکھ درد دور فرمائے. مدینہ پاک کی آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ حاضر نصیب فرمائے. تو ماشاءاللہ بہت سارے کلام شامل کیے. اور ناظرین، چونکہ ماہ محرم الحرام باقاعدہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، آپ کو میں کچھ چیزیں اور بھی عرض کر دوں، کچھ اپڈیٹس عرض کر دوں کہ الحمدللہ FGN چینل اس ماہ محرم الحرام میں بھی کچھ اسپیشل پروگرامز آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہے. آج ہم اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بات کر رہے ہیں، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آج چونکہ 1 محرم الحرام ہے، تو آج انشاءاللہ 4 سے 5 شام کو بھی انشاءاللہ ایک پروگرام ہوگا سیرت فاروق اعظم کے حوالے سے. اور کل بھی فاروق اعظم کے کچھ حالات آج ہم بیان کریں گے، اس میں کچھ کل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اسی ٹائم پر. آج اور کل 2 دن انشاءاللہ شام کو 4 سے 5 فاروق اعظم کی سیرت پر کچھ انشاءاللہ وہ کلام بھی سنائیں گے، آپ کو سیرت بیان بھی کریں گے ان کی، اور کل بھی آپ اس پروگرام کو 4 سے 5 دیکھ سکیں گے. اسی طرح ماہ محرم الحرام میں چونکہ ہمارے یہاں اہل سنت کی مساجد میں، ہمارے یہاں کئی جگہ پر ہال میں یا مختلف جگہوں پر یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ 10 دن تک کی محافل کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، جس میں علماء اہل سنت تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ بیانات فرماتے ہیں، نبی پاک کی سیرت بھی بیان فرماتے ہیں، خلفاء راشدین کی سیرت بیان کرتے ہیں، پھر وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، پھر امیر معاویہ کا تذکرہ خیر ہوتا ہے، پھر آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان ہوتی ہے، پھر واقعہ کربلا پورا. یہ 10 دن کے اندر الحمدللہ ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے. تو FGN چینل بھی آپ کے لیے خاص محفل امام حسین پروگرام لے کر آ رہا ہے، جس پروگرام کا نام ہے ستارے کربلا کے. یہ آج سے انشاءاللہ 10 محرم تک رات 7:30 سے پروگرام آپ دیکھ سکیں گے FGN چینل پر. تو اس کو مس نہ کیجیے گا، بہت اہم پروگرام ہے جس میں خلفاء راشدین کی سیرت بھی بیان ہوگی. یہ واقعہ کربلا آخر کیسے پیش آیا، کیا تھا اس کا پس منظر، کیا وجوہات تھی، کیا معاملات تھے پیچھے، تو یہ انشاءاللہ نبی پاک کے مبارک دور سے پھر یہ سلسلہ کس طرح آگے بڑھا، اور یہ جو واقعہ کربلا ہوا یہاں تک کہ جو واقعات ہیں کچھ دیر میں کوشش کی ہے کہ اس پہ بیان کیا جائے. تو اس پروگرام کو بھی آپ دیکھیے گا، اس کی برکتیں حاصل کیجیے گا. کچھ کالز بھی ہیں ہمارے ناظرین کی، وہ کچھ سننا چاہتے ہیں، وہ بھی ذرا چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی بھائی، پوری ٹیم کو میرے طرف سے جمعہ مبارک اور نئے سال کی دہلی مبارکباد. اور مجھے یہ والا کلام سنا دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی منقبت سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ برکت نصیب فرمائے. جی مزید دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب رضا تاری ممبرا سے عرض کر رہا ہوں، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. اللہ پاک ہم سب کو نیکی بری طبیعی زندگی عطا فرمائے. نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے. یہ کلام سنا دیجیے. نیا سال آپ سب کو، اسلامی نیا سال آپ سب کو خوب مبارک ہو. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. خیر مبارک، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج فاروق اعظم کا یوم عرس بھی ہے ماشاءاللہ، تذکرہ خیر بھی چل رہا ہے. منقبت بھی اگر ہو جائے کچھ الطاف بھائی انشاءاللہ. نبی کے نواسے
حسین بن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں سوئے کربلا وہ بہادر کو لے کر رضائے خدا سے کٹانے چلے گئے. وہ دل پہ دیکھو شہادت کی دھن میں چلے تیغ لے کر وہ شیر خدا کی وہ شیر خدا کی اکیلے برن کی طرف اللہ اللہ لعینوں کی حسرتی مٹانے چلے ہیں. بہاری باغ ایمان گزرت فاروق اعظم گئے چراغ بزم عرفان گزرت فاروق اعظم گئے. چنا اس پاک نے دی کے لیے اس پاک ستھرے کو حبیب دی کے دارا حضرت فاروق اعظم گئے. رسول اللہ گنے فاروق کو اللہ سے مانگا عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم گئے. نہ کیوں وہ ذات چمکے جسے نے دین پاک چمکایا جہاں کی میں غیر کعبہ حضرت فاروق اعظم گئے. رگے گا ان کا رگے گا نام ان کا تا ابد کونین میں روشن سراپا دی کے رخ سا حضرت فاروق اعظم گئے. عمر کافی نبی کو حسب اللہ سے یہ ثابت گئے ہے شاہد جنہیں پہ قرآن حضرت فاروق اعظم گئے. وہ عالم دب دبا کے کانپتے گئے کیسر و کسرا جن سے دی کی شام و حضرت فاروق اعظم گئے. خزانے روم فارس کے لٹاتے ہیں مدینے میں فیوز حق کے بارہ حضرت فاروق اعظم گئے. مگر اس حال میں دھو دھو کے ایک کرتا پہنتے ہیں نازاں جن پہ تقویٰ حضرت فاروق اعظم گئے. رعایا رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دے. رعایا کے نگہباں حضرت فاروق اعظم ہے. پکارا ساریہ کو ایک مہینے کی مسافت سے جسے ہر جاگو یکساں حضرت فاروق اعظم ہے. داماد علی ہے داماد
علی اور نازنین حضرت زہرا ہے سالک جن پہ نازا حضرت فاروق اعظم ہے. سبحان اللہ واہ کیا بات ہے. ناظرین کے مزید کچھ سوالات ہمارے پاس پہنچے ہیں ٹاپک کے حوالے سے, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی ذرا چلائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رفیقان ادیری ممبئی سے. میرا آپ سے سوال ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ تھا؟ کیا بات ہے. سوال ویسے یہ ہونا چاہیے کہ حضرت فاروق اعظم کا رسول پاک سے کیا رشتہ تھا. یہ رسول پاک کا ان سے رشتہ کہنے میں اگرچہ حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بندہ جو ہے نا وہ اضافت کرتا ہے بڑے کی جانب. میرا نبی سے رشتہ ہے, نبی کا مجھ سے رشتہ, یعنی میں ان کا امتی ہوں یقیناً, لیکن ایک ادب یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ میرا نبی پاک سے رشتہ, میں نبی پاک کا غلام. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے بیان بھی کیا تھا آپ نے شروع کے اندر, کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوئی. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں جس طرح کہا جاتا ہے کہ سسر اور داماد کا یہ رشتہ, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. پھر اس کے علاوہ چونکہ قریش سے تھے آپ بھی اور نبی پاک بھی قریش سے, تو ایک یوں یہ بھی ایک آپ کا سمجھیے کہ نسب ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو صحابیت کا رشتہ تو ہے ہی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یوں آپ کا اگر گھر کے اعتبار سے رشتہ دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی تھی. اچھا ایک نسبت اور ہے, ان کو خلیفہ رسول کہا جاتا ہے, کہ ہمارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ, اور آپ نے اپنا خلیفہ اور جانشین. یہ کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے جو ہے نا ان کو خلیفہ نامزد کیا, کہ میں مسلمانوں پر جو ہے نا ان کو امیر مقرر کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہوں, اور میں نے بہترین شخص کا انتخاب کیا. کس قدر اعتماد تھا کہ آپ نے امت کی آسانی کے لیے اور اس کی خلافت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے آپ نے ان کا نام جو پیش کر دیا. اور نام جو آپ نے دیا تو میں نے پڑھا اس میں تاریخ الخلفاء میں بھی یہ بات لکھی ہوئی کہ جب آپ نے نامزد کیا نا آپ نے, تو کچھ صحابہ کرام کو تو تشویش ہوئی, کیونکہ اب ظاہر ہے تشویش کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو معاذ اللہ کوئی اہل نہیں مانتے تھے فاروق اعظم کو, یہ وجہ نہیں تھی. بات یہ تھی چونکہ فاروق اعظم کا جلال بڑا مشہور تھا, تو صحابہ کرام نے کچھ جمع ہوئے فاروق صدیق اکبر کی بارگاہ میں. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حالت عرالت میں تھے, بیماری کے عالم میں تھے, آپ کا وصال کا وقت قریب تھا. تو کچھ کہا کہ عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں. کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے عمر کو نامزد کیا ہے خلیفہ کے طور پر, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نظام صحیح سنبھال سکیں گے؟ بولا کیوں نہیں سنبھال سکیں گے؟ کہا چونکہ ان کا غصہ بہت زیادہ ہے, جلال بہت زیادہ ہے, اور وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ اس انداز سے لے کر چل سکیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو یہ اندیشہ تھا, چونکہ وہ دیکھ چکے تھے نبی پاک کے دور میں بھی جو ہے نا وہ ان کا ایک جلال تھا, اور یہ پیارا ان کا جلال تھا, اور یقیناً ان کا جلال اپنی ذات کے لیے تھوڑی تھا, دین کے لیے تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا تاریخی جملہ, اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس وقت روئے زمین پر عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار کسی کو نہیں دیکھتا. جب یہ کچھ باتیں ہوئیں تو صحابہ کرام کا دل مطمئن ہو گیا, اور پھر یقیناً جو آپ کا انتخاب تھا صدیق اکبر کا, وہ آپ نے اس انداز سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا, یعنی ان کے بعد ہم نشینی کا حق ادا کیا. سبحان اللہ. دنیا نے دیکھا تو یہ ایک فاروق اعظم کا عدل تھا, انصاف تھا, اور یہ ایک الگ یعنی موضوع ہے ان کی خلافت کا. میں نے پڑھا نا, یقین مانیے اش کر اٹھا کہ یقیناً جو آپ نے کارنامے انجام دیے اور آپ کے مبارک دور میں جو فتوحات اسلام کے ذریعے سے ہوئی ہیں, اور جب تک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حیات تھے کسی فتنے کی مجال نہ تھی کہ وہ اٹھ کھڑا ہو اور جناب والا وہ رخنہ اندازی کرے. لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو ایک ام المومنین ہے, میں اس وقت نام بھول رہا ہوں, ان کے یہ جملے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آج اسلام کمزور ہو گیا. یہ فاروق اعظم کی شان. اللہ اکبر. اللہ پاک نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ جو فتنے شروع ہوئے
آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے. مزید کچھ سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پیریڈ کتنا تھا اور ان کی وفات کیسے ہوئی؟ جی کیا فرمائیں کہ بھائی آپ نے بیان بھی کیا تھا، کیا کچھ پیریڈ کیا تھا ان کی خلافت جی کا؟ جی 10 سال 6 ماہ آپ کی خلافت کا وہ ایک ٹائم صحیح. تھا، پیریڈ تھا. اور آپ کا جو وصال ہوا، انتقال جو ہوا، اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ حالت نماز میں تھے اور کسی نے بدبخت نے آ کر آپ کو پیچھے سے نقصان پہنچایا، حملہ کیا، جس کی بنا پر آپ شہید ہوئے. اور آپ اس کی کا دعا نام بتایا تھا قبول ابو ہوئی. لؤلؤ فیروز. جی فیروز ابو لؤلؤ. اس بدبخت نے جو ہے نماز کی حالت میں، جی عین نماز کی حالت میں آپ پر جان لیوا حملہ کیا. اور غالباً 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا تھا. اور 3 دن کی علالت کے بعد، اور اتنا سخت یہ حملہ تھا، کتابوں کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جو حملہ کیا گیا، صرف سر پر بھی حملہ کیا اس نے، اور بھی پیٹ وغیرہ پر حملہ کیا. تو معدہ آپ کا جو ہے نا ڈسٹرب بہت زیادہ ہوا، اس سے خون وغیرہ نکلا. اور جب طبیب کے پاس لے جایا گیا، یعنی طبیب جو تھا، جو ڈاکٹر جسے ہم کہتے ہیں، اس نے کچھ آپ کو دوا دی اور دودھ کہا کہ دودھ میں ملا کر پلانا اس کو. جب آپ کو دودھ پلایا جاتا تو زخم اتنے زیادہ تھے کہ وہ دودھ پیٹ کے جو نا وہ نکل جاتا، زخموں سے وہ دودھ نکل جایا کرتا تھا. اتنی سخت حالت میں 3 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں رہے. پھر 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت واقع ہوئی. اور انتقال سے پہلے آپ نے 6 حضرات کا انتخاب کیا کہ یہ شورا ہے، ان میں سے جس کو امت چاہے وہ منتخب کریں، ان کو اپنا خلیفہ بنائے. تو کچھ حضرات تو جو تھے ان میں 6 میں سے، ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم خلیفہ نہیں بننا چاہتے ہیں. کچھ بچے، پھر بعد میں 2 بچے، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. پھر اس میں مشورہ ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کے طور پر چنا گیا. اب اسلام کے تیسرے خلیفہ منتخب ہو. تو یہ تاریخ اسلام کا ایک مقدس یہ اوراق ہیں، یہ واقعات ہیں. اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے. مزید بھی کچھ سوال ہوں تو دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آصف ممبئی سے. میرا آپ سے سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کیسے ملا، جبکہ ان کے نام میں خطاب آتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی کیجیے. خطاب کیوں آتا ہے نام میں اور فاروق کیوں کہتے ہیں؟ خطاب تو جو ہے آپ کے والد کا نام ہے، والد کی طرف سے نسبت. خطاب کے بیٹے عمر بن خطاب. عمر بن خطاب. تو یہ وہ نسبت ہے. باقی یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو لقب ہے، تو آپ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے. جیسے ہمارے قیب بھائی نے بھی بتایا کہ آسمانوں پر نام آپ کا فاروق جو ہے مشہور ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، اس میں سے جو تیرے نزدیک عزت والا ہو، محبوب ہو، اس کو اللہ تو اس کے وجود سے اسلام کو عزت عطا فرما، اس کے ایمان قبول کرنے سے. تو یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جو ہے وہیں پر الحمدللہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر ان کا انداز یہ تھا، آپ نے عرض کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب ہم سچے، ہمارا رب سچا، ہمارا مذہب دین اسلام سچا، تو چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ تو علل اعلان جو ہے خانہ کعبہ میں پہنچے. آپ نے ہجرت بھی جب کی تو علل اعلان، اور یہ ایک گویا چیلنج کرتے ہوئے کہ جس شخص کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، تو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے، میں جو اسلام کی خاطر جو ہجرت کر رہا ہوں. یہ انداز آپ نے اپنایا. کئی باتوں میں، کئی فیصلوں میں نا آپ نے حق و باطل کو واضح کیا. بلکہ تقریباً 21-22 ایسے واقعات ہوئے، ایسے مقامات تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو مشورہ دیتے تھے، اس مشورے کے موافق قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی تھی کہ یہ مشورہ بہتر ہے. تو اسی طرح ایک واقعے میں کسی منافق کا اور کسی ایک شخص کا واقعہ تھا. کسی معاملے میں سرکار نے جو فیصلہ کیا، وہ منافق بظاہر جو مسلمان بنا تھا، اس نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور کہنے لگا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، پھر سے فیصلہ کراتے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب یہ معاملہ یہ پیش آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے نبی نے تو میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے نا پھر آپ کے پاس لایا ہے، تو آپ کو بہت جلال آیا اور آپ نے جو اس کا کام تمام کر دیا. اور پھر قرآن پاک کی آیتیں بھی نازل ہوئی. بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں نا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم تصور نہ کر لیں.
تو آپ کی جگہ جگہ تائید کی گئی الحمدللہ 21-22 مقامات پر جو آپ کا مشورہ ہوتا تھا اس کے موافق جو قرآن پاک کی آیت آپ کا ایک لقب بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے خطبے میں نقل کیا نا، خطبہ رضویہ میں، کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، کہ آپ کی جو رائے تھی نا، فاروق اعظم کی جو رائے تھی، آپ کے جو مشورے تھے، یہ کتاب اللہ کے موافق تھے. یہ ماشاءاللہ کئی آیتیں جو آپ نے کہا کہ 21-22 آیتیں ایسی ہیں کہ جو آپ جو چاہتے تھے ویسا ہی ہوا. یہ بھی ایک آپ کی سیرت کا باب ہے. مزید آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج بھی انشاءاللہ الرحمن اور کل بھی شام کو 4 سے 5 2 دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پر مختلف ہم کچھ چیزیں بیان کریں گے، کیونکہ آج ان کا دن ہے. گھروں کے اندر خاص طور پر فاتحہ خوانی کا انتظام کیجیے گا. گھروں میں بچوں کو یہ بتائیں کہ آج اس عظیم شخصیت کا مبارک دن ہے کہ جس کے وجود سے اسلام کو بہت تقویت ملی اور اسلام نے بہت ترقی کی الحمدللہ، اور اللہ پاک نے بڑی برکتیں نصیب فرمائی. اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے، ان کے عشق رسول کا اللہ ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، اور دونوں جہاں میں اللہ ہمارا بیڑا پار فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو جوش نبی پہ بٹھایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا جان خیر الانام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے رب کریم عز و جل ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے رب کائنات عز و جل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. اے رب کریم عز و جل امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا مبارک مہینہ ماہ محرم الحرام
یا اللہ شروع ہو چکا ہے، ہمیں اس کی برکت نصیب فرما۔ آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم عرس ہے، یوم شہادت ہے، اللہ ہمیں ان کی برکت نصیب فرما۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرما۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا ہمیں ذرہ صدقہ نصیب فرما۔ اے رب کریم عز و جل دین اسلام کو پھر سے کوئی عمر عطا فرما دے۔ اے اللہ دین اسلام کو تقویت عطا فرما، دین اسلام کو اے اللہ خوب عروج عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی خیر فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے رب کریم عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، اے اللہ جس طرح کی بیماری، پریشانی، تکلیفوں کے شکار ہیں، اپنے کرم سے سب پر فضل فرما، سب پر کرم فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صدقے دور فرما دے۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو